وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ فجر آیت نمبر 17 سے 26 حصہ اول. آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کے ناشکر گزار بندے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. مگر انسان عجیب مخلوق ہے کہ جب اس کا پروردگار اس کو آزماتا ہے کہ اسے عزت دیتا اور نعمت بخشتا ہے تو کہتا ہے کہ آہا میرے پروردگار نے مجھے عزت بخشی. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. اور جب دوسری طرح آزماتا ہے کہ اس پر روزی تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے کہ ہائے میرے پروردگار نے مجھے ذلیل کیا. سامعین کرام، سورہ فجر آیت نمبر 17. لفظی ترجمہ: کلا، ہرگز نہیں، بل لا تکرمون الیتیم، تم یتیم سے عزت کا سلوک نہیں کرتے، ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو اکساتے نہیں. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور میراث کا سارا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو. اللہ اکبر. سامعین کرام، گزشتہ جو سبق تھا تو اس میں اس کا خلاصہ یہی تھا کہ انسان زندگی کی حقیقت کو اگر نہ سمجھے تو وہ پھر ناشکرہ بن جاتا ہے، شکر گزاری کی بجائے ناشکرہ بن جاتا ہے. اور شکر گزاری کا رویہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو، اپنے آپ کو پہچانے، اپنے اللہ کو پہچانے، اپنے رب کو پہچان لے، اور پھر زندگی ایک امتحان سمجھے. مالی کشائش حاصل ہو یا نہ ہو، دونوں حالتوں میں یہ شکر گزاری کا رویہ اختیار کرے. مال و دولت یا عزت آنے پر اترائے نہیں، پھولے نہیں، بلکہ جھک جائے. اور اسی طرح اگر کوئی مالی تکلیف آتی ہے یا رزق تنگ ہو جاتا ہے تو اس میں بھی شکر کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ رب نے مجھے ذلیل کر دیا، ایسا بات نہیں ہے. آج کا جو سبق ہے سامعین کرام، آپ نے ترجمہ تو سنا ہے کہ بھئی تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، یتیموں کو کھانا نہ خود کھلاتے ہو نہ دوسرے کو اکساتے ہو، اور میراث کا مال تم سارا کھا جاتے ہو اور مال کی محبت میں گرفتار ہو. دیکھیں، ایک بات سامعین کرام نوٹ کر لیں کہ انسان اگر ناشکرہ ہے، دیکھیں ناشکری
اور شکر گزاری کے رویے کو آپ پہچان لیں. اور میں آپ کو دوبارہ ابتدا میں یہ بات کرتا ہوں کہ یہ آیات ہمارے لیے ہیں اور ہمارے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے. یا تو دیکھیں ہم شکر گزار ہیں، اللہ کے شکر گزار بندے ہیں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، کہ میرے شکر گزار بندوں سے شکر گزار بندے جو ہیں وہ بہت کم ہیں. میرے بندوں سے شکر گزار بندے بہت کم ہیں. دیکھیں شکر گزاری کا ایک رویہ ہے، اور انسان شکر کا مطلب یہ ہے کہ آپ نعمتوں کو یعنی ایک تو منعم کا احساس کریں کہ یہ نعمتیں کون دے رہا ہے آپ کو، اور دوسرے یہ کہ اس کے مقصد سے آپ آگاہ ہوں، پھر اس مقصد کے لیے استعمال بھی کریں، اسی مقصد کے لیے استعمال کریں، اور پھر زبان سے بھی شکر ادا کریں. تو اس میں دیکھیں ایک تو ہمیں اپنے منعم کا احساس نہیں ہے، یعنی ان کو ہم اپنا وہ کہتے ہیں نا سیلف میڈ انسان، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے. اگر کسی کو یعنی مالی کشائش عطا کر دیتا ہے رزق کی تنگی کے بعد، تو وہ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ ایسا کرتا ہے. اور آپ اللہ کو بھول کے اپنے آپ کو کہیں کہ بھئی میں تو سیلف میڈ ہوں، یہ کارخانہ میں نے اپنی محنت سے بنایا ہے، مکان اپنی محنت سے بنایا ہے، یہ بہرحال دیکھیں میں آپ کو مختصر طور پہ بات بتاؤں. اصل تو انسان دنیا میں آ کے یا تو شکر گزاری کا رویہ اختیار کرے گا یا ناشکری کا رویہ اختیار کرے گا. شکر گزاری کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے بندے بن کے رہیں. ناشکری کا مطلب یہ ہے کہ آپ نفس کے بندے بن جائیں اور اپنے آپ کو نفسانی خواہشات کے دھارے پر چھوڑ دیں کہ جس طرح بھی آپ کی یہ نفسانی خواہشات ہیں. تو عام طور پہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہم نے جو ہمارے من میں آتا ہے وہ کرتے ہیں، جو ہمیں یعنی جو رواج ہے وہ کرتے ہیں، جو شیطان ہمیں وسوسے دیتا ہے اس کو یعنی اس پر عمل کرتے ہیں. یعنی یہ سارے ہم انجانے میں ایسا کر رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ انجانے میں ایسا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو پہلا کام تھا وہ نہیں کیا. پہلا کہ کیا کام تھا؟ ایمان باللہ، اللہ پر ایمان. اللہ پر ایمان کا مطلب کیا ہے کہ آپ تسلیم کر لیں اپنی حقیقت کو. اپنی حقیقت آپ کی کیا ہے؟ روح ہے، اور وہ کیوں آئی ہے یہ بھی آپ جان لیں اللہ، اور پھر اللہ کو منزل بنا لیں. اور ایمان یقین، آپ کا یہ یقین ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے. پھر آپ نے ایک عزم مصمم کرنا ہے کہ میں نے اللہ تک پہنچنا ہے، اللہ کے دربار میں رسائی حاصل کرنی ہے. یا اگر آسان الفاظ آپ چاہتے ہیں کہ میں سمجھنے کے لیے آسان الفاظ کہوں تو آپ کا نصب العین، آپ اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیتے ہیں اللہ کی رضا کو. یعنی آپ زندگی اللہ کی رضا کے لیے گزارتے ہیں، اور اللہ کی رضا جو ہے وہ آپ کا نصب العین بن جاتی ہے کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اس میں میری کامیابی ہے. یہ ایمان باللہ کا مطلب ہے. اگر ایسا نہ ہو کہ آپ نے اپنے آپ کو نہ پہچانا، آپ نے اپنے محسن اور نعمتوں کے دینے والے کو نہ پہچانا، آپ نے دنیا میں اپنی آمد کی مقصد کو نہ پہچانا، آپ نے اللہ کو اپنی منزل نہ بنایا، اب کیا ہے؟ اب آپ کا توجہ جو ہے پھر ہو جائے گی ظاہر کی طرف. ظاہر کا مطلب آپ کا اپنا ظاہر ہے، آپ کا اپنا وجود ہے، میں جو آپ لگاتے رہتے ہیں. پھر آپ کے جو یعنی دنیا، مختصر ما سوی اللہ پہ آپ کی نظر ہو جائے گی. اگر اللہ پہ آپ نے اپنی نظریں نہ جمائیں، ذات الہی پر، یریدون وجہہ، لیکن اگر وہ نہ کیا آپ نے تو پھر آپ ما سوی اللہ کے محتاج بھی ہو جائیں گے اور ما سوی اللہ کو دیکھیں گے. پھر ما سوی اللہ پر آپ کا ایمان ہو جائے گا. یہ دیکھیں میں آسان باتیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو بتا رہا ہوں. اگر آپ کا اللہ پر ایمان نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی اگر نہیں کرنا چاہتے، اللہ پر ایمان نہیں لانا چاہتے، جس طرح کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا، پھر یہ ہوگا کہ آپ کا جو مقصود ہے، مطلوب ہے، محبوب ہے، وہ ما سوی اللہ ہو جائے گا.
ما سوی اللہ میں آپ کی اپنی ذات ہے میں، پھر آپ کی بیوی ہے، آپ کا شوہر ہے، پھر آپ کے بچے ہیں، پھر آپ کا کاروبار ہے، جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے وہ آپ کا مقصود بن جائے گا۔ یہ تو ضروریات تھی جو کہ ایک خاص مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی تھی۔ یہ زندگی ایک بہت بلند مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے، لیکن اگر آپ کا اس پر یقین نہ ہوا تو اب آپ کا یعنی نظریں جو ہیں وہ ما سوی اللہ پہ ٹھہر جائیں گی، ما سوی اللہ کی محبت میں آپ گرفتار ہو جائیں گے، وہی آپ کا مطلوب ہوگا، وہی مقصود ہوگا۔ آج کا جو سبق ہے سامعین کرام، پھر یہ 3 صفات جو ہیں، یہ 3-4 صفات یا اس طرح کی اور بھی جو ہیں، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے تقریباً 4 صفات کا تذکرہ کیا ہے، یتیم کا، مسکین کا، میراث کا اور مال کا۔ یعنی یہ کیفیات آپ پہ طاری ہو جائیں گی۔ اصل جو چیز ہے وہ آپ دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جائیں گے، لالچی ہو جائیں گے، آپ حریص ہو جائیں گے، مفاد پرست ہو جائیں گے، اور اتنا مفاد کہ اس میں آپ یتیم کا حق جو ہے وہ کیا ہے کہ آپ اس کے ہاتھ پہ سر پھیریں۔ ایک آدمی آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے شکایت کی کہ حضور میرا دل بڑا سخت ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرو، تو اس سے تمہارا دل جو ہے نرم ہو جائے گا۔ دیکھیں، نرم دلی، خوش خلقی، نرم دلی اور ایثار، یہ مومنانہ صفات ہیں، اور یہ جو 4 اللہ تعالیٰ نے خرابیاں بیان کی ہیں انسان کی، وہ انسان جو اللہ کو منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ ان 4 خرابیوں میں خامخواہ مبتلا ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی اور ہیں خرابیاں، لیکن یہ ہے کہ یہاں 4 کا تذکرہ ہے، تو یعنی اس کا دل نرم دلی، اس کا دل سخت ہو جائے گا، یہاں تک کہ یہ یتیم کے حقوق پائمال کرے گا، اور مسکین کے لیے اس کے دل میں کوئی ہمدردی نہیں رہے گی۔ پھر یہ مال کی محبت میں اتنا گرفتار ہوگا کہ میراث جس کے جو وارثین کا ہے، تو جو طاقتور ہے وارثین میں، وہ اکثر یہ ہوتا ہے، آج بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے کمزور بہن بھائیوں کا حصہ کھا جاتے ہیں، اچھی چیز لے لیتے ہیں، خراب چیز دیتے ہیں، اس طرح۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم مال سے ڈٹ کے محبت کرتے ہو، بری طرح گرفتار ہو۔ یہ اصل میں سامعین کرام کہ آپ کا جو بنیادی چیز ہے، دیکھیں میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ بنیادی بات بتا رہا ہوں جس کی وجہ سے آپ تمام اخلاق رذیلہ سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ جب تک آپ کی منزل اللہ نہیں ہے، جب تک آپ نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا ہے، اپنے مقصود محبوب اور مطلوب کو نہیں پہچان پائے، تو آپ میں یہ اخلاق رذیلہ جو کہ آپ میں فطرتی طور پہ موجود ہیں، اخلاق رذیلہ، وہ بدرجہ کمال پھر آپ میں آ جائیں گے۔ آپ دیکھ لیں، بعض اوقات انسان غصے میں ہوتا ہے اور بس وہ غصے میں وہ نہیں دیکھتا، یعنی حتی الامکان، مثال کے طور پہ بیوی کو غصہ آ گیا، بس وہ بولتی چلی جائے گی خاوند پہ، یا خاوند کو، شوہر شریف کو اگر غصہ آ گیا، وہ یعنی الٹب بولتا جائے گا، اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکے گا۔ بچوں پر غصہ میں انسان جو ہے وہ بعض اوقات بچوں پہ غصہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں، پھر اس میں ہے کہ مسکین، آپ کا دل سخت ہوگا، مسکین آپ کو نظر بھی آئے گا لیکن نہ، یعنی وہ بھوکا بھی ہوگا لیکن پھر بھی آپ نہ خود اسے کھانا کھلائیں گے، نہ کسی دوسرے کو اکسائیں گے کہ بھئی میرے پاس اس وقت پیسے نہیں ہیں تم اس کو کھانا کھلا دو۔ اتنی آپ سخت دلی ہے کہ یہ سورہ معون میں بھی ہے، وَلَا يَحُدُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ۔ بہرحال تو پھر وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، طاقتور جو یعنی جو میراث رہ جاتی ہے اس میں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ طاقتور جو ہے وہ
سارا مال ہڑپ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ، وہ آپ کو معلوم ہے۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو۔ اب یہ بہت زیادہ جو ہے بری بات ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ تو آپ دنیا کی محبت میں اس طرح گرفتار ہو جاتے ہیں کہ آپ کو پھر گناہ نہیں لگتا، اور یہ عام بات ہے سامعین کرام، اس میں زیادہ میرے بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ کہ ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں۔ آپ کے پاس پیسے ہیں لیکن آپ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یعنی مال کی محبت سے بخل پیدا ہوتا ہے، اور بخیل شخص یہ بات نوٹ کر لیں کہ جنت میں نہیں جائے گا۔ وہ ایک شعر بھی میں آپ کو سناتا رہتا ہوں نا، یہ حدیث کا مفہوم ہے، بلکہ شعر کیا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ بخیل ربوت زاہد بر بحر، بہشتی نباشت بحکم خبر، کہ بخیل شخص جو ہے وہ جنت میں اگر اس نے تمام زمین کو سجدوں سے بھر دیا ہوگا، لیکن اس کے باوجود وہ جنت میں نہیں جا سکے گا اگر اللہ کا حکم اسے معلوم ہے۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا، یہ اصل میں ضد ہے، ایمان باللہ کی ضد ہے کہ آپ بخیل ہو جاتے ہیں، آپ کا اللہ پر ایمان نہیں ہوتا اور میٹیریل پر آپ کا یقین آ جاتا ہے، تو جو دنیا کی محبت میں گرفتار لوگ ہیں، دیکھیں اللہ ہے اور دنیا ہے، اس میں زیادہ آپ کو سمجھنے کے لیے تردد کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک طرف اللہ ہے، دوسری طرف دنیا ہے، اللہ ما سوی اللہ۔ اب ما سوی اللہ میں جو ہے آپ کی اپنی ذات ہے، آپ کے پاس آپ کا مال ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، شوہر ہے، گھر بار، یہ سب آپ کی محبت میں ہوگا۔ اکثر آپ پیسے جمع کر ویسے ہوتے ہیں لیکن آپ حج نہیں کرتے، کیونکہ میرے 7-8 لاکھ روپے 6 لاکھ روپے لگ جائیں گے، پھر میں کیا کروں گا؟ میرے پاس تو یہی جمع پونجی ہے، میں حج کیسے کر سکتا ہوں؟ میرے پاس تو یہی جمع، اور اب یہ میں نے مشکل وقت کے، اب مشکل وقت میں کام آنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، اور یہ کتنا بڑا شیطان نے ہمیں دھوکہ دیا ہے کہ پیسے میرے کام آ جائیں گے۔ پیسوں کو وقت ضرورت پر خرچ کرنا چاہیے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ جب حکم ہو، وقت ضرورت ہو، تو آپ کو یعنی آپ کو پیسے خرچ کرنے چاہیے۔ یہ پیسے بچا کے رکھنے کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کے لیے آپ کو دیے۔ جس ذات نے آپ کو پیسے دیے ہیں، کیا وہ ذات آئندہ آپ کو پیسے نہیں دے سکتی؟ یہ ایک بہت بڑی غیر یقینی ہے۔ اصل میں تو اللہ پہ ہمارا ایمان نہیں ہے، بس جو پیسے نظر آ رہے ہیں، جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے، وہ اس سے ہم اس کی محبت میں گرفتار ہیں۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو۔ اب ہم سب دیکھتے ہیں، یعنی یہ ساری چیزیں جو ہیں، جو صفات ہیں، یہ جہنمیوں کی صفات ہیں۔ یہ بات میں آپ کو پہلے سے بتا دوں کیونکہ آگے مضمون آ رہا ہے۔ یہ جہنمیوں کی صفات ہے کہ آپ کا دل سخت ہے، آپ یتیم پر رحم نہیں کرتے، مسکین کو آپ کھانا کھلانے پر آمادہ نہیں ہیں، اور میراث کا مال، یعنی یہ میراث کا مال ہو سکتا ہے کہ آپ وارثین میں کمزور وارث ہوں، لیکن پھر بھی آپ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ ٹھیک ہے کمزور وارث ہیں، آپ کو آپ کا حق بھی کسی نے کھا لیا، کسی بڑے نے، لیکن یہ تو ہو سکتا ہے کہ پھر بھی آپ مال کی محبت میں گرفتار ہیں۔ اس کے پاس طاقت تھی، جس نے آپ کا مال ہڑپ کر لیا اس کے پاس طاقت تھی، آپ کمزور ہیں لیکن آپ بھی تو مال کی محبت میں گرفتار ہیں۔ یعنی یہ دیکھیں آیات کا صحیح مفہوم لینا چاہیے۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا، یہ کیفیت جو ہے یہ تو ہماری ساری امت مسلمہ کی ہے کہ مال کی محبت میں بری طرح ہم گرفتار ہیں، حُبًّا جَمًّا۔ اب اس کا کیا نتیجہ ہوگا، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ آگے کا جو مضمون ہے میں پہلے ترجمہ سنا دوں۔ کَلَّا اِذَا دُکَّتِ الْأَرْضُ دَکًّا دَکًّا، جب زمین ہرگز نہیں، کلّا ہرگز نہیں، اِذَا دُکَّتِ الْأَرْضُ دَکًّا دَکًّا، جب زمین پے در پے کوٹ کوٹ کر ریگزار بنا دی جائے گی،
وجاء ربک والملک صفا صفا، اور تمہارا رب جلوہ فرما ہوگا اس حال میں کہ فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے. وجیء یومئذ بجہنم، اور جہنم جو ہے سامنے لے آئی جائے گی. یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان کو سمجھ تو آ جائے گی. وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى، لیکن اس وقت اس کے سمجھنے کا کیا فائدہ. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ کہے گا کہ کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ پیشگی سامان کیا ہوتا، کچھ بھجوایا ہوتا، آگے کے لیے کچھ بھجوایا ہوتا. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اب اس دن اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی عذاب دینے والا نہیں ہوگا. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور اللہ تعالیٰ جس طرح باندھے گا اس طرح باندھنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. بہرحال یہ سامعین کرام یعنی ساری آیات ہیں، اور اس کی تشریح جو ہے وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہوگی. اور ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتأکلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. ترجمہ سنا دیں. کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین کلا، بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، یتیم کی تکریم نہیں کرتے. ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو نہیں اکساتے. وتأکلون التراث أکلا لما، اور میراث کا سارا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو. وتحبون المال حبا جما، اور مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو. کلا، ہرگز نہیں. اذا دکت الارض دکن دکا، جب زمین کی کوٹ کوٹ کر پست کر دی جائے گی. وجاء ربک والملک صفا صفا، اور تمہارا رب جلوہ فرما ہوگا اس دن، اور فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے. وجیء یومئذ بجہنم، اور جہنم
اس روز سامنے لے آئی جائے گی۔ یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، اس دن انسان کو سمجھ تو آ جائے گی، لیکن اس وقت سمجھنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ کہے گا کاش کہ میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ پیشگی سامان کیا ہوتا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، پھر اس دن اللہ جو عذاب دے گا ویسا عذاب دینے والا کوئی بھی نہیں۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور اللہ جیسا باندھے گا ویسا باندھنے والا کوئی بھی نہیں۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In the name of God, the gracious, the merciful. کلا بل لا تکرمون الیتیم Not at all, but you do not honor the orphan, ولا تحاضون على طعام المسکین and you do not urge the feeding of the poor, وتأکلون التراث أکلا لما and you devour inheritance with all greed, وتحبون المال حبا جما and you love wealth with immense love. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا No, when the earth is leveled, pounded, and crushed, وجاء ربك والملك صفا صفا and your Lord comes with the angels row after row, وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى and on that day hell is brought forward. On that day man will remember, but how will remembrance avail him? يقول يا ليتني قدمت لحياتي He will say, if only I had forwarded for my life. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد On that day none will punish as he punishes, ولا يوثق وثاقه أحد and none will shackle as he shackles. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔